بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو میرے آقا تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تمام حضرات بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دریچے دل کے وار رکھنا گھٹا رحمت کی چھائی ہے، دریچے دل کے وار رکھنا، وا کا معنی ہوتا ہے کھلے ہوئے، دریچے دل کے وار رکھنا گھٹا رحمت کی چھائی ہے، نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے۔ یہ جو آنے والی رات ہے 12 ربیع الاول شریف کی، نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے، وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، یہی وہ رات ہے۔ وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، سوغات نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے، سوغات نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے۔ وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، وہ ایران کا آتش کدا جو صدیوں سے جل رہا تھا، آگ کبھی بجھتی نہیں تھی، یہی وہ شب ہے۔ وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، اسی کی چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے، اسی کی چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے۔ تصور پختہ کر لیجئے نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے، تصور پختہ کر لیجئے نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے، یہاں بیٹھے سفر کیجئے لو قسمت جگمگائی ہے، یہاں بیٹھے سفر کیجئے لو قسمت جگمگائی ہے۔ دریچے دل کے وا رکھنا گھٹا رحمت کی چھائی ہے، نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع النور شریف کے ان پر نور لمحات میں آج 11 ربیع الاول شریف کا دن اور 11ویں محفل میلاد مصطفیٰ، یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ موقع عطا کیا کہ روزانہ آ کے محبوب کی شانیں سنتے رہے، محبوب کا ذکر سنتے رہے، محبوب کی نعتیں سنتے رہے، محبوب کی شانوں کا تذکرہ سنتے رہے۔ آج جو عنوان ہے میری گفتگو کا وہ بھی یہی ہے کہ ذکر ان کا تب بھی تھا جب ابھی آئے نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایسا نہیں کہ آج سرکار کی ولادت ہوئی تو پھر ہم نے سرکار کا ذکر کرنا شروع کیا، ایسا نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا تو پھر ہم نے سرکار کا ذکر کرنا شروع کیا۔ ویسے زمانے کا دستور یہی ہے کہ جب تک انسان دنیا میں نہ آئے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی بات بھی نہیں پوچھتا، اس کی باتیں چھڑتی ہی نہیں ہیں۔ لیکن کائنات میں صرف ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جو ابھی آئے بھی نہیں تھے ان کا ذکر پہلے ہو رہا تھا۔ یعنی وہ سرکار کی ذات کہ سرکار کی آمد سے پہلے ہی آپ کا ذکر ہوتا رہا، سارے نبی محبوب کی آمد کا ذکر کرتے رہے۔ بلکہ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس اللہ کے وعدے کو جو ہم نے نبیوں سے لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ فرمانے لگا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں کی روحو۔ یعنی علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ یہ نبیوں سے وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا۔ عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو رب ذوالجلال نے مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبیوں کی روحو، میں تمہیں نبوت تب عطا کروں گا جب اس شرط پہ تم ایمان لاؤ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں حکمت اور کتاب یعنی نبوت عطا کروں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تمہیں میں نبوت بھی عطا کروں، تمہیں کتاب بھی عطا کروں، اس کے بعد میرا محبوب آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بھی ضرور اے نبیو تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ وعدہ لے رہا تھا نبیوں کی روحوں سے کہ وعدہ کرو تمہیں کتاب اور نبوت اس شرط پہ عطا کروں گا کہ اگر میرا نبی آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ حضرت آدم سے وعدہ لیا جا رہا تھا جب میں تمہیں نبوت بھی عطا کروں اور فرشتے تمہیں سجدہ بھی کر چکے ہوں۔ کیا مقام ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ رب ذوالجلال فرمانے لگا اے آدم، جب تمہیں میں نبوت عطا کروں، فرشتے تمہیں سجدہ بھی کر چکے ہو، اگر میرا نبی آ جائے تو کلمہ میرے نبی کا پڑھنا پڑے گا، مدد بھی ان کی کرنی پڑے گی۔ تو یہ وعدہ سارے انبیاء سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا اور پھر سارے نبیوں نے اقرار کیا ٹھیک ہے میرے رب، جو تو ہم سے وعدہ لینا چاہتا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہماری نبوت کے ہوتے ہوئے، ہماری شریعت کے ہوتے ہوئے جب تیرا نبی آئے گا ہم بھی کلمہ بھی پڑھیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو یہ سرکار کا ذکر خیر ابھی عالم ارواح میں ہو رہا تھا۔ پھر چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی
اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، پھر رب کی حکمت کی وجہ سے جو رب ذوالجلال کی ایک حکمت تھی اس کے پیش نظر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا۔ تو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے، تفسیر در منصور کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا کئی سالوں تک آپ روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر بات یہاں تک آئی، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ذرا اس نبی کا واسطہ نہ دوں جس کا نام جب میری آنکھیں کھلی تھی تو عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب میں نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، میری بخشش فرما دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ واسطہ رب ذوالجلال کے دربار میں دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا پہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے آدم میں نے تیری توبہ کو قبول کیا، لیکن یہ تو بتا یہ نام تمہارے ذہن میں آیا کیسے، اس نام کو تم جانتے کیسے ہو، ابھی تو یہ بعد میں آئے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ جب میری تخلیق ہوئی تھی میرے بدن میں روح ڈالی گئی تھی، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو عرش کے ماتھے پہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس وقت سمجھ لیا جن کا نام رب کے نام کے ساتھ عرش کے ماتھے پہ لکھا ہو وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ رب کی محبوب ہستی ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا تذکرہ، جو ابھی سرکار آئے نہیں تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے، پھر بھی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات چلتے چلتے جب حضرت آدم کا وصال ہونے لگا، لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹے ہیں ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے بلایا، فرمایا بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ وہ وصیت کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، میرے بیٹے جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو، جب بھی تم اللہ کا نام لو، ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام بھی ضرور لینا، ساتھ ان کا ذکر بھی ضرور کرنا، ساتھ ان کا تذکرہ بھی ضرور کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان یہ محمد کون ہے، یہ کن کا نام ہے، یہ کن کا اسم گرامی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ ان کا نام ہے، جب میری آنکھ کھلی تھی تو ان کا نام رب کے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہوا تھا۔ فرمایا مجھے جنت میں بھیجا گیا، تو جنت میں جب میں گیا جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے حوروں کو دیکھا، حوروں کے ماتھے پہ بھی محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ذکر خیر محبوب کا اس وقت ہوتا آ رہا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر زمانے میں نبی ذکر کرتے آئے، نبی ان کا تذکرہ کرتے آئے، بلکہ جس وقت زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لکھا ہے تفسیر در منصور کے اندر، ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس کو اللہ نے 200 سال عمر عطا کی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ 200 سال عمر تھی لیکن ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی، اللہ کی عبادت نہ کی، کوئی بندگی نہ کی، کوئی نیکی نہ کی۔ جب فوت ہوا تو بنی اسرائیل والوں نے نفرت کرتے ہوئے کہ کبھی اس نے رب کو سجدہ ہی نہیں کیا، کبھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کو جنازہ پڑھنے کے بجائے، کفن دفن کرنے کے بجائے اٹھا کے روڑی پہ پھینک دیا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اسے جب پھینکا گیا گندگی کے ڈھیر پہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، فرمایا میرے کلیم فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں ایک میرا پیارا پڑا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ، اسے نہلاؤ، اسے کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ سارے کہتے ہیں وہ گناہگار ہے، رب کہتا ہے وہ میرا یار ہے۔ تعجب ہوا، اعتراض نہیں کہ رب کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، باری تعالیٰ لوگ تو گناہگار کہہ رہے ہیں، کوئی اس کی نیکی کی گواہی نہیں دیتا، تو فرماتا ہے وہ میرا یار ہے۔
وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم بات یہ ہے، وہ شخص جب بھی تورات کھولتا تھا، کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بھی وہ تورات کھولتا تھا میرے نبی محمد کا نام دیکھتا تھا، فقبلہ عینیہ، فرمایا اسے چوم کے آنکھوں پہ لگا لیتا تھا۔ محبوب کے نام کو تورات میں جب بھی پڑھتا تھا، تورات کے اندر جو نبی کا نام لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چوم کے آنکھوں پہ لگاتا تھا۔ تو فرمایا اے میرے کلیم، اس کی یہی نیکی مجھے پسند آئی ہے اور میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اب اس کا کوئی گناہ باقی نہیں، اب اس کی کوئی خطا باقی نہیں، اب وہ میرا پیارا بھی ہے، اب وہ میرا ولی بھی ہے۔ اے میرے نبی تم جا کے اس کا جنازہ پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جا کے اٹھایا اور اس کو نہلا کے کفن دے کے لوگوں کو بتایا، فرمایا لوگوں یاد رکھو گناہگار بڑا تھا، خطا کار بڑا تھا، لیکن نبی کے وسیلے سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے جس نام کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ سرکار کا نام نامی، سرکار کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کہاں کہاں تک دیکھو کہ سرکار کا ذکر ہوتا رہا۔ سرکار علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے لکھا ہے عمدۃ القاری کے اندر امام بدر الدین عینی نے کہ جب سرکار علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ سرکار پہلی دعوت ہمارے گھر کھائیں، محبوب کی سواری ہمارے گھر آئے۔ تو ہر ایک کی تمنا پہ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی پہ، جہاں جا کے بیٹھے گی پہلی دعوت اس کے گھر ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب سرکار کی اونٹنی جا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے بیٹھی، ایک صحابی نے ٹھوکر لگائی اونٹنی کو کہ یہاں سے اٹھے اور آگے چلے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا جملے بولے، آپ فرمانے لگے خدا کی قسم اگر اسلام میرے اور تمہارے درمیان نہ ہوتا لَضَرَبْتُكَ بِالسَّيْفِ، میں تمہاری گردن اتار دیتا۔ کیوں تم مجھے محروم کرنا چاہتے ہو اس سعادت سے جو قسمت نے مجھے دی ہے؟ تم اونٹنی کو اٹھانا چاہتے ہو کہ یہاں سے اٹھے کسی اور کے گھر جائے؟ اور میں خدا کی قسم اگر اسلام درمیان میں نہ ہوتا، تمہارے خون کی حرمت نہ ہوتی، تم نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا، تو میں تمہاری گردن اتار دیتا۔ تو یہاں پر امام بدر الدین عینی نے لکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اونٹنی کیوں بیٹھی؟ تو انہوں نے اس کا پس منظر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں کہ اونٹنی ویسے جا کے بیٹھی تھی، اونٹنی کو بٹھایا گیا تھا۔ وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے نبی علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طب اول تھا۔ وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 400 علماء وقت کے رکھے ہوئے تھے جو ہر وقت آپ کی مجلس میں ہوتے، جہاں بھی جاتا وہ علماء آپ کے ساتھ جاتے۔ بادشاہ علاقوں کا دورہ کرنے جاتا تھا تو ایک دن ان کا گزر مدینہ منورہ کی اس سرزمین سے ہوا جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو جب وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ قیام کیا، بادشاہ نے کچھ دن وہاں رہنے کے بعد اپنے وزیروں سے کہا کہ تیاری کر لو، واپس چلیں گھر کی طرف۔ تو جب بادشاہ نے یہ حکم دیا تو جو ان کے ساتھ 400 علماء تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہاں پہ رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا تم ساری زندگی میرے ساتھ رہے، سفر میں رہے، حضر میں رہے، تمہیں کسی چیز کی کمی بھی نہیں آئی، کیا وجہ ہے تم یہاں سے جانا نہیں چاہتے؟ ان علماء نے کہا بادشاہ سلامت بات پیسوں کی نہیں ہے، بات دولت کی نہیں ہے، بات کسی چیز کی کمی کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے نجد فی کتبنا، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے ایک نبی آئے گا جو پیدا تو مکہ شریف میں ہوگا لیکن وہ ہجرت کر کے اسی سرزمین پہ تشریف لائے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کاش وہ زمانہ ہمیں مل جائے، ہم یہاں سے نہ جائیں، وہ محبوب آئے، ہم ان کی زیارت بھی کریں، ان کا کلمہ بھی پڑھیں، تو ہم تو یہاں رہنا چاہتے ہیں۔
बादशाह सलामत, तुम्हारी बादशाही तुम्हें मुबारक, वो तुम्हारी सरजमीन तुम्हें मुबारक, हम तो यहाँ सरजमीन यसरब में रहेंगे, गुजारा जैसा भी होगा गुजर औकात करते रहेंगे, महबूब का इंतजार करते रहेंगे। तो बादशाह सलामत तुब्बा अव्वल ने जब ये सुना तो उसने कहा, एक तुम ही तो नहीं हो मोहब्बत में शुस्तहाल, एक तुम ही तो नहीं हो मोहब्बत में खस्ताहाल, इस रास्ते में और भी आशुफ्ता सर भी है। कहा, उस नबी के तुम दीवाने नहीं, अब तो मैं भी दीवाना बन चुका हूं। तुमने जिक्र किया उस नबी का जो आने वाले हैं, पता नहीं कब आएंगे, कल आए, परसों आए, साल बाद आए, 200 साल बाद आए, कब आए, तुम इंतजार में बैठे हो। चलो मैं ये करता हूं, मैं वापस जाता हूं अपने अमूरे सल्तनत संभालने के लिए, तुम्हें यहीं पे बिठा के जाता हूं, साथ एहतमाम ये भी करता हूं। बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरे खजाने मंगवाए जाएं और यहां पे 400 घर तामीर करो और वो घर इन उलमा को दे दो। अब बादशाह के दिल में यह था कि ये सरजमीन तो बंजर सी सरजमीन है, यहां कोई आबादी नहीं, यहां कोई वो लोग नहीं, तो जब वो नबी आए तो कोई उनके नारे लगाने वाला तो हो, कोई उनको ताला अल बद्र अलैना कहने वाला तो हो। बादशाह ने कहा 400 घर तामीर करो। 400 घर बनाए गए, उन उलमा को दिया गया और कहा ये तुम्हारे घर हैं। बादशाह ने 400 लौंडियां वो खरीद के उनको आजाद किया, उनका निकाह किया इनके साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जिंदगी वफा ना करे, ये मर जाएं तो इनकी औलाद ना हो, तो फिर नबी अलैहि सलाम का इस्तकबाल कौन करेगा। उनकी शादियां की, जो अभी तक सारे कमारे थे, उनकी शादियां करने के बाद बादशाह ने एक खत लिखा। खत लिखने के बाद उसने क्या किया, एक मोहर लगाई। मोहर आज की तरह नहीं थी। अरे ये सरकार की आमद पे हम घर को सजाएं तो इतराज हो जाता है। 400 घर महबूब की आमद के लिए बनाए गए थे और तुब्बा अव्वल ने बनवाए। फिर खत लिखा, खत में लिखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब आपका नाम सुना है, मैं पता नहीं आपका जमाना पाता हूं या नहीं पाता, महबूब मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल बन के आए हैं। और साथ ये भी लिखा, इमाम नेशापुरी ने शरफुल मुस्तफा के अंदर लिखा है कि जिस वक्त उस बादशाह ने खत लिखा तो खत लिखने के साथ ही आपने लिखा है खातमहू बिज़्ज़हब, उसने जो खत पे मोहर लगाई, जो उस वक्त खतों पे लगाई जाती थी, स्याही की मोहर नहीं लगाई, सोने की मोहर लगाई और लोगों को बता दिया, लोगों नबी की आमद पे अगरचे स्याही की मोहर भी लग सकती थी खत पे, लेकिन नबी की आमद की खुशी में मैं खत पे मोहर भी सोने की लगा रहा हूं कि ये वो नबी हैं जिनकी आमद पे जितना भी खर्च करो वो कम है, मैं सोने की मोहर लगा रहा हूं। और साथ ये भी लिखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आमनतु बिका, मैं आप पे ईमान लाया और आपकी किताब उस पे ईमान लाया जो आप लेके आएंगे। और साथ ये फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी, जब आप तशरीफ लाए मैं पहला आपका कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं जमाना पालूं ठीक है, अगर आपका जमाना ना पा सकूं तो फरमाया कयामत के दिन इस गुलाम को ना भूलना, मुझे मैदान महशर में भी याद रखना, मैं आपका कलमा भी पढ़ता हूं, आपकी नबुव्वत को तस्लीम भी करता हूं, आपके कुरान पे ईमान भी लाता हूं। तो जब ये खत देके बादशाह ने कहा आलिमों को कि तुम ऐसा करो कि ये खत जो है सबसे बड़ा आलिम जो है उसके पास रहे, और साथ वसीयत की जब तुम्हारा विसाल होने लगे तो ये खत तुमने अपनी औलादों की तरफ मुंतकिल करना है। और साथ इमाम नेशापुरी ने यह भी लिखा, 400 घर तो उन उलमा के लिए थे, उसने एक घर महबूब के लिए भी बनाया था, 2 मंजिला घर एक रिवायत में आता है उस वक्त तामीर किया था। जरा तसव्वुर तो करो, जिस जमाने में यानी हुजूर की आमद से 1000 साल पहले, उस वक्त जब छतें भी खजूर के पत्तों की होती हो, महबूब के लिए उसने घर बनाया था 2 मंजिला और कहा कि ये घर महबूब के लिए है, जब वो हिजरत करके आए इसी घर में उन्हें कयाम करना है। तो फरमाया कि उसने खत उलमा को दिया, कहा ये खत तुम अपनी नस्लों को देते जाना कि जब भी
تمہاری نسلوں کے زمانے میں وہ نبی آئے، خط ضرور پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت زمانہ گزرتا رہا، علماء کا وصال ہوا، ان کی اولادوں کا وصال ہوا، 1000 سال گزرے، زمانہ گزرتا رہا، وہ خط جو تھا ان علماء کی نسل میں سے حضرت ابو لیلہ، وہ خط ان کے پاس تھا۔ محبوب جب ہجرت کر کے آئے تو امام بدر الدین عینی نے لکھا کہ اونٹنی بلا وجہ اس گھر میں نہیں بیٹھی۔ فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا وہ وہی گھر تھا جو بادشاہ نے بنایا تھا۔ تو کہا اونٹنی کو بٹھایا گیا تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ تو فرمایا جس وقت محبوب علیہ السلام کی آمد ہوئی مدینہ شریف میں تو حضرت ابو لیلہ جن کے پاس محبوب کا وہ خط تھا، طب اول نے جو لکھا تھا، وہ آیا کہ دیکھوں اعلان ہو رہا ہے کہ نبی تشریف لے آئے ہیں، میں جا کے دیکھوں، اگر وہی نبی ہیں تو پھر ان کی امانت ان کے سپرد کروں گا۔ جب حضرت ابو لیلہ آئے، قربان جاؤں نگاہ نبوت پہ، ابھی حضرت ابو لیلہ نے بتایا نہیں، محبوب نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے تو فرمایا انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو۔ جب سنا تو تڑپ اٹھا، کہا تمہیں کس نے بتایا میں ابو لیلہ ہوں؟ مجھے تو زمانے میں کوئی نہیں جانتا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو آیا ہوں، مجھے پتا ہے انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو، ہات الکتاب، وہ میرا خط مجھے دو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کے وہ خط محبوب کے سپرد کیا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے اور آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اب یہ ذکر جب محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں خط پہنچا تو سرکار علیہ السلام نے حضرت علی کو دیا، فرمایا علی خط کو پڑھو۔ حضرت علی نے خط پڑھا، حضرت طبہ کا وہ پیغام، یا رسول اللہ آپ کا نام سن کے میں ایمان بھی لے آیا ہوں، آپ کے لیے سب کچھ یہ اہتمام بھی کیا ہے۔ جب محبوب علیہ السلام نے سنا تو قربان جاؤں حضرت طبہ کی قسمت پہ کہ محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا مرحباً بے اخی صالح، مرحباً بے اخی صالح، اے میرے صالح بھائی میں تجھے مرحبا کہتا ہوں، میں تیرے خط کو مرحبا کہتا ہوں، تیرے پیغام کو مرحبا کہتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے اس انداز میں ان کے خط کو قبول بھی کیا۔ تو یہ تھا میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کہ سرکار کی آمد سے پہلے ذکر ان کا تب بھی تھا جب ابھی آئے نہ تھے، بلکہ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ میرے محبوب علیہ السلام کا زمانہ قریب تھا۔ تو ایک یہودی جو تورات کھول کے تورات پڑھتا تھا اور اس کی روٹین یہ تھی کہ ہر ہفتے والے دن وہ تورات کھولتا، تورات پڑھتا۔ ایک دن اس نے تورات کھولی تو تورات کے اندر محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ نام دیکھا کہ یہ نام تورات میں کس کا ہے، اس نے کیا کیا، اس جگہ کو پھاڑا اور پھاڑ کے اس جگہ کو جلا دیا کہ ان کا نام اس کتاب میں نہ ہو۔ جب دوسرے دن اٹھا تلاوت کرنا چاہی تورات کی تو وہ نام 4 جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے پھر پھاڑا، پھر اس کو جلایا۔ جب تیسرے دن اٹھا تو وہ نام 8 جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے اس کو پھاڑا، اس کو غائب کیا۔ پھر جب تیسرے دن اٹھا تو وہ نام 12 جگہ پہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، سرکار کی شانیں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا اگر میں یوں ہی پھاڑتا رہا تو ان کا ذکر تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پوری تورات ہی ان کے نام سے بھر جائے، ان کے ذکر سے بھر جائے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ محمد نامی شخص کون ہے، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ محمد ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین پہ اعلان نبوت کیا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے اعلان نبوت کر لیا ہے۔ یہ یہودی جو متاثر ہوا تھا محبوب کے نام سے، یہ وہاں سے چلا کہ میں بھی جا کے ان کا کلمہ پڑھوں۔ وہاں سے نکلا، مدینہ شریف پہنچا۔ وہاں سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، اب وقت وہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے وصال کو صرف 3 دن ہوئے ہیں، قسمت نے ساتھ نہ دیا، محبوب کا وصال پہلے ہوا، اب یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا مدینے میں پہنچا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ کو سلام کیا تو کہنے لگا انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہا تمہارے اخلاق کو, تمہاری تربیت کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے تم محمد ہو. حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے نہیں, میں تو اس محمد کا ادنا سا غلام ہوں, وہ محمد تو محمد ہے, میں تو ان کا خادم ہوں. اس نے کہا پھر محمد کہاں ہے, مجھے ان کے پاس لے چلو. حضرت سلیمان فارسی سوچنے لگے اگر ان کو بتا دیا کہ ان کا وصال ہو گیا تو دل ٹوٹ جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو یہیں پہ ان کی جان چلی جائے. کہا چلو میں تمہیں نبی کے صحابہ کے پاس لے کے چلتا ہوں. اس یہودی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے مسجد نبوی میں پہنچے. دیکھا تو مجمع لگا ہوا تھا, ابھی صحابہ کرام پہ غم تازہ تھا محبوب کے جانے کا. صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ گیا جاتے ہی کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سلام ہوا ہے محمد آپ پہ. صحابہ نے جب نام سنا تو تڑپ اٹھے, کہا تم نے ہمارے زخموں کو کیسے جگا دیا, تم نے محبوب کا نام کیوں لیا, ابھی ہمارے زخم تازہ ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ تم میں محمد نہیں ہے, میں نے تو محمد کو سلام کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, جس محمد کی تم بات کر رہے ہو ابھی ان کے وصال کو صرف 3 دن گزرے ہیں. ان کا وصال ہوا, تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ نہ دیا, ہو سکتا ہے پہلے آ جاتے تو ملاقات ہو جاتی. تو اس نے کہا پھر مجھے اس محمد کی شانیں سناؤ جو ان کی شان ہے, جو تم نے ان کے چہرے کو دیکھا, تم نے ان کی مہر نبوت کو دیکھا, مجھے بھی وہ سناؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سنانا شروع کیا. کہا محبوب کا چہرہ ایسے تھا, فرمایا جب آپ بولتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا, جب آپ کا چہرہ دیکھا جاتا تھا چہرہ چمکتا رہتا تھا. فرمایا چاند بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, سورج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور ساتھ ہی حضرت علی فرمانے لگے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی, تو فرمایا وہ ان کی نبوت کی نشانی تھی. تو اس یہودی نے جب سنا تو کہنے لگا خدا کی قسم اے علی جو کچھ تم بتا رہے ہو سب کچھ میں نے تورات میں پڑھا تھا, جو نشانیاں, جو ان کی شانیں, جو ان کی تعریفیں میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ ساری تم نے بیان کر دی ہیں. اب ایسا کرو مجھے اس محبوب کے قبر انور پہ لے چلو, مجھے کلمہ بھی پڑھاؤ. کلمہ پڑھا, محبوب کی قبر انور پہ گئے اور وہاں جا کے حضرت علی سے کہنے لگے مجھے تمنا تھی کہ میں اس محبوب کی زیارت کروں, ان کے بدن کو چوموں, قسمت نے وفا نہ کی. علی کوئی ایسا تبرک ہی دے دو کہ میں ان کے تبرک کو ہی چوم کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی کو بھیجا, فرمایا جاؤ محبوب کے گھر حضرت فاطمہ سے عرض کرو محبوب کا جبہ مبارک دے دے, ایک عاشق اپنا دل خوش کرنا چاہتا ہے. تو جب حضرت سلیمان فارسی گئے محبوب کا جبہ مبارک لے کے آئے, اس نے سرکار کے جبے کو چوما اور گواہی دی کہ محبوب میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول بن کے آئے تھے. قسمت نے وفا نہ کی کہ آپ کے ہاتھ پہ ایمان لاتا, محبوب آپ کے جبے کو چوم کے میں گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا ساتھ ہی ایک دعا مانگی. دعا کیا تھی؟ انوکھی دعا مانگ لی اس عاشق نے. کہا یا اللہ اگر میرا ایمان لانا تجھے قبول ہے, میں نے جو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تجھے قبول ہے, تو میں تجھے اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اسی وقت موت عطا فرما دے کہ میں محبوب کے بعد زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا. جب وہ محبوب نہیں ہے کہ جن کی میں زیارت نہ کر سکا تو میں یہاں رہ کے کیا کروں گا. لکھا ہے تفاسیر کے اندر جو ہی دعا مانگی اللہ نے فوراً قبول کی. حضرت علی نے ان کو غسل بھی دیا, ان کا جنازہ بھی پڑھایا اور جنت البقیع میں اس کو دفن بھی کر دیا. تو یہ ہے محبوب کا ذکر خیر جو چلتا آ رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ محبوب علیہ السلام کا جو ذکر مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ آپ کے نام کو مٹانے والے تو مٹ گئے لیکن آپ کے نام کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا. تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ ذکر ان کا تب بھی تھا جب ابھی آئے نہ تھے, پھر سرکار کی ولادت ہوئی ہے تو پھر تو ہر عاشق کی زبان پہ محبوب کا نام آیا ہے, پھر ہر درندے کی زبان پہ محبوب کا نام آیا ہے, پھر ہر پتھر کی زبان پہ محبوب کا نام آیا ہے, پھر ہر پرندے کی زبان پہ محبوب کا نام آیا ہے. ارے یہ وہ نبی ہے کہ جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں پہلے بھی تھا
महबूब के आने के बाद भी सरकार का जिक्र होता रहा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आज के हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल। दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम।